علم ایک لازوال دولت ہے جو عظمت کا نشان اور ترقی درجات کا ضامن ہے۔ شیخ سعدی شیرازی فرماتے ہیں کہ بے علم نہ تواں خدا را شناخت، کہ بغیر علم کے بندہ رب کو بھی شناخت نہیں کر سکتا، رب کی بھی پہچان نہیں حاصل کر سکتا۔ یہ علم ہی ہے جو رب کی معرفت دلاتا ہے، رب کی پہچان اس علم کی وجہ سے نصیب ہوتی ہے۔ اسی علم کی بدولت حضرت آدم علیہ السلام کو ملائکہ پر فضیلت حاصل ہوئی، اور اسی علم کے طفیل حضرت آدم علیہ السلام مسجود ملائکہ ٹھہرے۔ رب ذوالجلال نے قرآن مقدس میں علم کی شان کو، عالم کی فضیلت کو جاہل پر ظاہر کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، کہ کیا عالم اور جاہل برابر ہو سکتے ہیں؟ سنیں، عالم اور جاہل کبھی یہ برابر نہیں ہو سکتے، کیونکہ علم نور ہے اور جہالت ظلمت ہے، علم روشنی ہے اور صاحب علم منزل مقصود تک پہنچ جاتا ہے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا کے انعامات بھی حاصل کرتا ہے، اللہ اس کو آخرت کے انعامات بھی عطا فرماتا ہے۔ اس حقیقت کو حضور اکرم نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ارشادات کے ساتھ بھی واضح فرمایا ہے۔ حضرت ابو درداء روایت کرتے ہیں کہ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی آدمی اس راستے پر چلتا ہے جس میں وہ علم حاصل کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کی طرف جانے والا راستہ آسان فرما دیتا ہے، اور ملائکہ طالب علموں کے قدموں کے نیچے علم کی خوشی میں پر بچھا دیتے ہیں، اور جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے وہ اللہ تعالیٰ سے عالم کے گناہوں کی بخشش طلب کرتے ہیں، یہاں تک کہ پانی کی مچھلیاں بھی عالم کے لیے دعا کرتی ہیں کہ یا اللہ اس کی بخشش فرما۔ عالم کی فضیلت عابد پر اس طرح ہے کہ جس طرح چاند کی فضیلت باقی تمام ستاروں پر ہے، اور علماء انبیاء کے وارث ہیں، جس نے علم حاصل کر لیا اس نے انبیاء کی وراثت کا وافر حصہ حاصل کر لیا۔ علم کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ایک حدیث روایت کرتے ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ ابو ذر، تیرا صبح کے وقت اٹھ کر اللہ کی کتاب سے ایک علم کا باب سیکھ لینا 100 رکعت نفل ادا کرنے سے بہتر ہے۔ اور حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں حضور نے مزید ارشاد فرمایا کہ اگر صبح کے وقت تو اللہ کی کتاب میں سے ایک علم کا باب پڑھے تو اس کے مطابق عمل پیرا نہ بھی ہو تو تب بھی تیرے لیے ثواب ہے، تو ثواب سے محروم نہیں ہوگا۔ علم کی اتنی فضیلت ہے کہ بندہ سیکھ بھی لے تو اللہ تعالیٰ پھر عمل کی توفیق بھی عطا فرما دیتا ہے۔ اور پھر دوسری روایت میں رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علم کی فضیلت کو بیان کیا، سنیے گا، فرمایا من تعلم بابا من العلم لیعلم الناس، لوگوں کو سکھانے کے لیے علم حاصل جس نے کر لیا۔ آدمی نے اس لیے علم حاصل کیا، کسی شخص نے علم اس لیے حاصل کیا کہ وہ لوگوں کو سکھائے، تو فرمایا اوتیا ثوابا 70 صدیقا، اللہ اسے 70 صدیقوں کا ثواب اجر عطا فرمائے گا۔ دیکھیے علم پڑھنا کتنا افضل ہے۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی آدمی ایک عالم کے پاس 2 گھڑیاں بیٹھے یا اس کے ساتھ 2 لقمے کھا لے یا اس کے 2 کلمات حکمت کے سنے یا اس کی میت میں صرف 2 قدم چلے تو اللہ تعالیٰ اسے 2 جنتیں عطا فرماتا ہے، اور ہر جنت دنیا سے 2 گنا بڑی ہے۔ لوگوں عالم دین کی قدر کیجئے، چلے تو فرشتے دعائیں کرتے ہیں، بولے تو فرشتے دعائیں کرتے ہیں، کھانا کھائے تو مچھلیاں دعا کرتی ہیں، کیونکہ وہ ہر وقت علم کی پیاس میں رہتا ہے، وہ علم کی تڑپ میں رہتا ہے، وہ عالم ربانی بن جاتا ہے اس علم کو پڑھنے کے سبب۔ پھر سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک دن جبریل کو فرمایا، جبریل عالم کی شان تو بتاؤ کیا ہے، جو میری امت کے علماء ہیں علماء کی شان کیا ہے؟ تو جواب دیا کہ وہ دنیا اور آخرت میں آپ کی امت کے روشن چراغ ہیں، اور ساتھ ہی یہ بھی کہا کہ اس آدمی کو خوشخبری ہو جس نے علماء کی شان کو پہچانا۔ تو ہمارے لیے درس یہ ہے کہ ہم علماء کی شان کو پہچانے، نہ کہ ہلاکت اور بربادی کو اپنا مقدر بنا لیں۔ علماء کی شان پہچان کر ان کی قدر کریں۔ عالم بعمل کو تو اللہ بھی 6 انعام عطا فرماتا ہے۔ فرمایا رسول کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور فرماتے ہیں جو شخص باجماعت نماز ادا کرے اور علم کی محفل میں بیٹھ جائے، صرف رکوع و سجود نہ کرے، علم کو حاصل کرے، علم کی تڑپ رکھے اور اللہ کا کلام سنے، پھر اس کے مطابق عمل بھی کرے تو اللہ تعالیٰ اسے 6 انعامات سے نواز دیتا ہے۔
پہلا اللہ جو انعام عطا فرماتا ہے کہ اللہ اس بندے کو رزق حلال وسیع عطا فرماتا ہے. جو یہ چاہتا ہے، جس کی یہ منشا ہے کہ مجھے رزق حلال وسیع ملے، وہ نماز ادا کرنے کے بعد علم کی محفل میں بیٹھے، کچھ سیکھے، پھر فرمایا عمل کرے تو اللہ اس کو رزق حلال دے گا. آج لوگ پریشان ہیں رزق کی وجہ سے، تو فرمایا اگر رزق چاہتے ہو تو علم حاصل کرو. دوسرا انعام فرمایا عذاب قبر سے اسے نجات حاصل ہوتی ہے جو علم کو سیکھتا ہے. قیامت کے دن اسے اس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. اور چوتھی فضیلت فرمایا پل صراط سے بجلی کی چمک کی طرح وہ گزر جائے گا جس نے علم حاصل کیا، اور اس کا حشر بھی انبیاء کے ساتھ ہوگا، اور اس کا گھر جنت میں سرخ یاقوت سے بنایا جائے گا جو علم کو حاصل کرے گا، جس کے 40 دروازے ہوں گے. اس گھر کے 40 دروازے ہوں گے، وہ جس سے چاہے گا اس جنت میں داخل ہو جائے گا. اب اتنی فضیلت، اتنا مقام، اتنا مرتبہ دین کو حاصل کرنے کا. اور فرمایا اگر علم کو یاد رکھنا چاہتے ہو نا، فرمایا جو آدمی اپنا علم یاد رکھنا چاہتا ہے وہ ان 5 اعمال پر ہمیشگی اختیار کرے. نماز تہجد ادا کرنے کے بعد پھر اللہ سے دعا کرے کہ باری تعالیٰ میرے علم میں اضافہ فرما، ربی زدنی علما. اگرچہ 2 رکعت ہی کیوں نہ پڑھے، وہ نماز تہجد ضرور ادا کرے اور ہمیشہ باوضو رہے. اور فرمایا ظاہر اور باطن میں اللہ سے ڈرتا رہے، اپنی خلوت میں اللہ سے ڈرے، جلوت میں اللہ سے ڈرے. کھانا اس لیے کھائے تاکہ اللہ کی عبادت کرنے کے لیے اسے قوت حاصل ہو جائے، نہ کہ اپنی خواہشات نفس کو پورا کرنے کے لیے کھانا کھائے. اور فرمایا جو ہمیشہ مسواک کرتا رہے گا اس کا علم محفوظ رہے گا. یہ علم یاد رکھنے کا وظیفہ ہے. رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا کہ خالق و مالک ہمیں علم دین حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. حضور ارشاد فرماتے ہیں من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین. اللہ جس بندے کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اس کو دین کی سمجھ عطا فرما لیتا ہے. باری تعالیٰ ہمیں دین کی سمجھ عطا فرما، ہمیں علم نافع عطا فرما.